چار قسم کے مشہور اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ سمندر دریا میں پھینک دیا جائے جہاں پانی میں اس کے صفحات گھل کے ختم ہو جائے۔ ایک قول یہ ہے کہ جلایا جائے لیکن لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں الگ۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کو دفن کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ترجیح دیتے ہیں دفن کرنے کو یا بہا دینے کو، اگر بہانے سے وہ ختم ہو۔ لیکن آج کل کے جو صفحات آ رہے ہیں وہ اتنی جلدی پانی میں بہہ کے ختم ہوتے نہیں ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ دفن کیا جائے۔ اب دفن کرنے پہ زیادہ ترجیح ہے، اور اس کو بہت سارے اوقات کو کسی بوری میں جمع کر کے کھڈا کھود کے اندر مٹی کے اندر دبا دیا جائے۔ قرآن کریم جب تلاوت کرے تو پوری یکسوئی کے ساتھ کرے، کوئی کام ہو تو اس کو نمٹا لے پہلے، تاکہ پورے طیب خاطر اور جمع خاطر کے ساتھ وہ تلاوت کر سکے۔ جب بہت زیادہ نیند آ رہی ہو اور نیند کا بہت غلبہ ہو تو پھر اس کو قرآن کریم نہ پڑھے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر کچھ آیات ہیں جو آیات سجدہ کہلاتی ہیں۔ ان آیات کو پڑھنے والے پر بھی سجدہ ہے، اور جو سنے اور اس کو سمجھے اور اس کو پتہ ہو کہ یہ آیت سجدہ ہے، اس پر بھی سجدہ ہوگا۔ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو جماعت کے ساتھ سجدہ کر لیں۔ اور فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر اسی رکعت کے اندر رکوع میں امام نے نیت کر لی یا سجدے میں نیت کر لی تو بھی سجدہ ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت ذمے پر رہے گا باقی جب تک ادا نہ کرے، جیسے نماز قضا ذمے پہ رہتی ہے، جب تک ادا نہیں کریں گے نماز معاف تھوڑی ہوگی۔ ایسے ہی اگر کسی کے اوپر سجدہ ہے اور کسی نے سجدے کی تلاوت کی تھی اور نہیں کیا تو چاہے اس کی عمر 100 سال رہے، سجدہ اس کے اوپر لازم رہے گا۔ سجدے کر لے، ختم ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ اور کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ اس نے اتنے سجدے کرنے تھے اور سجدہ نہیں کیا، تو اس کے ورثاء کو چاہیے کہ ہر سجدے کے بدلے میں ایک فطرانہ، عید پہ ہم فطرانہ دیتے ہیں نا، اتنا فدیہ دے دے، نماز کے فدیہ جتنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر 14 سجدے ہیں، چاہے تو تلاوت مکمل کر کے آخر میں ایک ساتھ 14 کے 14 سجدے کر لیں۔ اور نور النظام میں لکھا ہے 14 سجدوں کی آیات ایک ہی جگہ بیٹھ کر اگر ایک انسان تلاوت کرے اور اس کے بعد 14 سجدے بالترتیب کرے تو اللہ رب العزت ان 14 سجدوں کے بعد دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یعنی ایک جگہ بیٹھ جائے اور 14 آیات سجدہ تلاوت کرے اور پھر ایک ساتھ 14 سجدے کرے۔ سجدہ کرنے کا، سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہوا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے، سجدے کی کم از کم 3 تسبیحات پڑھے، 3 5 7، اور اللہ اکبر کہہ کے اٹھے، بس ختم۔ نہ تکبیر تحریمہ کہنے کی ضرورت ہے، نہ سلام پھیرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے، اللہ اکبر کہہ کے تسبیحات پڑھے، اللہ اکبر کہہ کے اٹھے، اور ہو گیا مکمل۔ ایک ساتھ ایک سے زیادہ سجدے کر رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے پھر جیسے نماز میں دوسرے سجدے کے لیے جاتے ہیں دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے کے لیے چلا جائے، اور جتنے سجدے بھی چاہے مکمل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے آداب میں سے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ تعوذ کے معنی ہیں پناہ حاصل کرنا۔ اللہ رب العزت سے میں پناہ حاصل کرتا ہوں شیطان مردود کے خلاف۔ یہ آہستہ پڑھے جائیں یا
نماز میں آہستہ تلاوت ہوگی، اور زور سے تلاوت کر رہا ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ زور سے پڑھ لیں۔ اگر ایک جگہ تلاوت شروع کر لی اور بیچ میں کسی وجہ سے روکی تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی کافی ہے، بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں صرف۔ نماز میں عالمگیری میں ہے کہ ابتدائے صلاۃ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھا جائے گا، یہ مستحب ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مستحب عمل ہے۔ اور تعوذ بعض حضرات نے مختلف نقل کیے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم، اور بہت سارے اور منقول ہیں۔ تو اس کے بارے میں یاد رکھیے گا، النشر فی قراءۃ العشر کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے استاذ نے ہمیں بتایا کہ یہ سارے اس طرح بھی ہے، اس طرح بھی ہے، اس طرح بھی ہے، تعوذ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا صرف ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہی مسنون ہے۔ سنت سے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مستمرہ میں ہے، پڑھنا صرف ایک ہی ہے۔ ہاں یہ بھی ہیں، یہ بھی منقول ہیں، یہ بھی منقول ہیں، لیکن عمل کون سا کرنا ہے؟ سنت والا عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد تعوذ سے پناہ مانگی جاتی ہے، آذ یعوذ سے ہے یہ، یا لاذ یلوذ سے ہے۔ ابواب اس کے مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ پناہ مانگنا، اللہ رب العزت کی حفاظت میں آنا، اور استعانت، معیت، مصابحت طلب کرنا، اے اللہ آپ کی مصاحبت چاہتا ہوں شیطان مردود کے خلاف، ان سارے معنی میں آیا ہے۔ اعوذ باللہ، لفظ اللہ، اللہ رب العزت، اللہ جل جلالہ عم نوالہ، عظم شانہ، عظم برہانہ، ذات واجب الوجود کا علم ذات ہے۔ یہ لفظ اللہ لفظ جامد ہے، اور تفسیر زاہدی میں لکھا ہے این قول محمد بن الحسن الشیبانی است۔ یہ امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ جو فقہ حنفی کے بڑے امام اور جامع ہیں، ان کا قول ہے۔ اور اسماء میں سے سب سے بڑا نام لفظ اللہ ہے۔ جیسے ابھی ذکر کیا تھا، اللہ رب العزت کے دو بڑے نام ہیں، اللہ اور رحمان، اور بھی بہت سے اللہ رب العزت کے اسامی ہیں جو اسامی جلیلہ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کی اور بہت سی صفات ہیں، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، قادر ہے، بہت سارے، علیم ہے، حکیم ہے۔ لیکن سب سے اعلیٰ اور افضل نام جس کو علم ذات کہتے ہیں وہ لفظ اللہ ہے۔ یہ جو اسامی اللہ رب العزت کے خاص ہیں، ان کو بغیر اضافے کے استعمال کرنا حرام ہے۔ جیسے عبد الرحمن کو رحمان نہیں کہہ سکتے،
عبد الغفار کو غفار نہیں کہہ سکتے، عبد الجبار کو جبار نہیں کہیں گے، جبار تو اللہ رب العزت ہے، عبد الجبار کہیں گے۔ اگر کسی شخص نے بغیر نسبت کے پکارا تو وہ گناہگار ہوگا، اور اگر سامع نے جس کا نام ہے اس نے بھی ہاں کہا، جی کہا، جواب دیا تو وہ بھی ساتھ میں گناہگار ہو جائے گا۔ اگر ایک غلطی کر رہا ہے تو اس کو سمجھائے، بھائی یہ تو اللہ کا نام ہے، میں تو اس اللہ کا بندہ ہوں۔ اسلام میں نام بگاڑنا سب سے برے اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور عجیب ہمارے زمانے میں اور ہمارے علاقے میں یہ سب سے زیادہ ہے، ہر شخص کا نام بگڑا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ نام نہیں لے سکتا میں، یہی محلے کے ہر کسی کا پتہ چلو فلاں، اور یہ مشہور کس سے ہے جی، یہ فلاں نام سے مشہور ہے، نام اس کا یہ ہے اور کہتے اس کو یہ ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے مجھے اپنا نمبر لکھوایا اور کہا میرا نام لکھیں اور نام کے ساتھ یہ بھی لکھ لیں۔ میں نے کہا نام تمہارا کافی ہے؟ کہتے نہیں، اصل میں لوگ پہچانیں گے نہیں نا، مجھے نام سے لوگ کم جانتے ہیں اور اس لفظ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس کو چھیڑ بھی کہتے ہیں، برے نام۔ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برے برے القاب مت بناؤ۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا فسق اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ کسی کا نام بگاڑیں۔ اچھا خاصا نام ہے لیکن اس کا نام بگاڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے زمانے میں ایک صاحب ہوتے تھے، اس کا نام تھا ہندو بھائی۔ لوگوں نے اسے پوچھا بھائی تم ہندو بھائی کیوں ہو، تم تو مسلمان ہو، مسجد میں بھی آتے ہو۔ کہا اصل میں ہندو نہیں تھا میں، پھر کیا تھا، میں بندو تھا، بندو بھائی تھا، بندو بھائی سے لوگوں نے ہندو بھائی کر دیا۔ کہا بندو کیوں تھے؟ کہا بندو نہیں تھا، اصل میں بدرو تھا، اور بدرو اصل میں بدر الدین نام ہے میرا، بدر الدین سے لوگوں نے ہندو تک پہنچا دیا اس کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت کا یہ نام نامی اللہ، یہ ساری دنیا کے الفاظ سے سب سے زیادہ شیرین اور پر اثر ہے۔ اللہ اللہ اینچ شیرین است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ اللہ اللہ ہے تو یہ جہان ہے، ورنہ جان بھی پھر بے جان ہے۔ اللہ رب العزت کے اسامی جتنے بھی ہیں وہ سب بہت جلیل القدر ہیں۔ کیا اللہ رب العزت کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور زبان میں پکارا جا سکتا ہے؟ ہمارے یہاں اس زمانے میں بڑا مسئلہ رہا ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کو کہو خدا نہ کہو۔ خدا کیوں نہ کہیں؟ کہتے ہیں یہ خدا فارسی ہے۔ تو یاد رہے یہ خود ساختہ بات ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے خیال، اپنے گمان، اپنی مرضی کے اعتبار سے جو ان کو صحیح لگتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یہی دین ہے، اس کی دو چار دلیلیں بناتے کہتے ہیں یہ دین ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے برا نام جو مخلوق کا رکھا ہوگا وہ شاہان شاہ ہوگا۔ اے مالک الملک، شاہان شاہ، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ۔ بادشاہوں کے بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہے، تو جس مخلوق کا نام شہنشاہ ہوگا اللہ رب العزت کے نزدیک وہ سب سے زیادہ منحوس ترین نام ہوگا۔
تو شہنشاہ فارسی ہے، مالک الملک کا ترجمہ ہے، خدا فارسی لفظ ہے، اور ایسے ہر وہ ایسا نام جو اللہ رب العزت کے ساتھ مخصوص ہو، اس سے مراد اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی ذات اور ہستی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہو، اس کا استعمال کرنے کی اجازت فقہاء کرام نے دی ہے، یہاں تک کہ جو انگریزی زبان والا ہے اور وہ گاڈ کہتا ہے تو بھی اجازت دی ہے، مگر اس کا نظریہ وہ عیسائیوں والا نہیں ہونا چاہیے۔ جو حضرات اس بارے میں سختی کرتے ہیں وہ خاص دلائل نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا میں انسان کے دو طرح کے دشمن ہیں، ایک ظاہری دشمن ہے اور ایک باطنی دشمن ہے۔ سانپ بھی دشمن ہے، شیر، بھیڑیا، ریچھ، سارے انسان کے دشمن ہیں جو انسان کی جان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، لیکن ایک دشمن ایمان کا ہے، کیونکہ سب سے بڑی قیمتی چیز انسان کے پاس ایمان ہے، اور ایمان کا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے جو سب سے بڑا دشمن تھا اس سے پناہ حاصل کی گئی۔ اے اللہ، زندگی نہ بھی رہی تو ہم ایمان کے ساتھ آپ کے ہاں تو سرخرو ہو سکتے ہیں، ایمان نہیں رہا تو یہ دنیا بھی بیکار اور آخرت بھی بیکار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان کہتے ہیں اس کا نام ابو الجان، کنیت ابو الجان۔ ملائکہ معراج جبرائیل، میکائیل، عزرائیل و اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ رہا تو اس نے اپنا نام اسی وزن پر عزازیل ڈال لیا۔ فارسی کے شاعر کہتے ہیں تکبر عزازیل را خوار کرد، تکبر نے عزازیل کو خوار کر دیا۔ اور جب اللہ رب العزت کے ہاں سے مایوس ہو گیا، ایس من رحمت اللہ، تو ابلیس ہو گیا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس۔ ابلیس، ایس یئیس، ایک نام بہت رکھا جاتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے اویس۔ اویس نام رکھتے ہیں۔ اویس کا معنی ہے محروم۔ ایس من رحمت اللہ، ایس من زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اویس قرنی جو ہے، ان کا اصل نام ہے غنیمان، قبیلہ ہے قرن۔ قرن شاخ ہے دوس کی، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آ نہیں سکے تو اویس نام رکھا اپنا۔ میں محروم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کی زیارت سے محروم ہوا۔ والدہ ضعیف تھی، بوڑھی تھی، وہ آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ ایک دفعہ بڑی مشکل سے اجازت لے کر آئے، جب مدینہ منورہ پہنچے تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے پر تشریف لے جا چکے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما گئے تھے کہ اویس نام کا ایک شخص آئے گا، اس سے میری امت کے لیے دعا کرانا۔ ماں کی بڑی خدمت کی تھی انہوں نے۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کرتے تھے، ہاں بھائی قبیلہ دوس سے کون لوگ آئے ہیں؟ قبیلہ دوس کے شاخ قرن سے کون لوگ آئے ہیں؟ وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ ہاں بھائی تمہارے یہاں کوئی اویس نام کا آدمی ہے؟ تو ایک شخص نے کہا ہاں۔
سارے لوگوں سے کہا سب بیٹھ جاؤ، صرف دوس کے لوگ نہ بیٹھے، دوس والے کھڑے رہ گئے۔ دوس میں سے کہا قرن والے کھڑے رہو، باقی بیٹھ جاؤ۔ ایک آدمی رہ گیا، باقی سب بیٹھ گئے۔ حج میں پوچھا اویس کون ہے، کہاں ہے؟ بتایا کہ وہ عرفات کے پاس اونٹ چلا رہا ہے۔ وہاں چلے گئے، دیکھا اونٹ چل رہے ہیں اور ایک آدمی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے۔ چلے گئے، جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے گئے۔ نماز ختم کی، پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ وہ تو نہیں جانتے تھے۔ حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین ہے عمر بن الخطاب۔ تو گھبرا کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اچھا تم بتاؤ تم کون ہو؟ کہا میں قرن قبیلے سے اویس ہوں۔ کہا اچھا بیٹھے، ہمارے پاس ایک پیغام آپ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس آئے گا، اس سے کہنا میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ کیا کمال تھا؟ کمال یہ تھا کہ ماں کی بڑی خدمت کی تھی، ماں نے ہلنے نہیں دیا، اور یہ ماں کے پاس سے ہلا نہیں۔ وہ صحابیت والا درجہ نہیں ملا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ساتھ بہت سے صحابہ کرام کے اختلاف بھی رہا، 3 جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین اور نہروان، 42,000 سے 46,000 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ آزمائشی تھی، پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا ایسا ایسا ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے احد پر، زلزلہ سا آیا، پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مارا، بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، رک جاؤ، تمہارے اوپر نہیں ہے مگر ایک نبی اور ایک صدیق، ایک روایت میں آتا ہے، اور ایک شہید، اور ایک روایت میں آتا ہے اور 2 شہید۔ جس روایت میں آتا ہے ایک شہید، اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 تھے، ایک حضرت ابو بکر اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، یہ 3 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، مت ہلو، اس کو ما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان او کما قال، 2 شہید ہیں تمہارے اوپر، بتا دیا گیا یہ شہید ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تقدیروں کو تبدیل کرنے والے تھوڑی تھے، وہ اللہ کے فیصلے تھے، ایسے ہی ہوگا۔ پہلے بتایا تھا کہ آپ کے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی۔ بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ میری امت میں آپس میں اختلاف نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی آپس میں ایک دوسرے سے جنگ و جدل نہ کریں، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، حقدار کے ساتھ حق رہے گا، لیکن زبان اور بہت سی باتوں میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ شیطان کا کام ہی ہے صحیح کام کرنے والوں میں رخنا ڈالنا اور کسی نہ کسی طریقے سے سازشیں پھیلا دینا۔ وہی ہوا اور پریشانیاں آئیں۔ تو پوچھا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا یہ اویس قرنی افضل ہیں یا عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ، جو مجدد
میعت اول تھے، پہلی صدی کے مجدد تھے، جنہوں نے اسلام کو پھر دوبارہ سے دور فاروقی کی طرح نافذ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرح نافذ کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے تھے جواب میں، لَغُبَارُ الَّذِي دَخَلَ فِي أَنْفِ حِسَانِ مُعَاوِيَةَ خَيْرٌ مِّنْ اُوَيْسِ الْقَرْنِي وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ۔ وہ گرد و غبار جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے نتھرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اڑنے والا جو گرد و غبار بھی کیا ہے نا، وہ گرد و غبار بھی اویس قرنی سے اور عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر ہے۔ بہرحال ماں کی خدمت کی وجہ سے ایک مقام مرتبہ الگ ملا، لیکن صحابیت کا درجہ الگ ہی چیز ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ شیطان شطنہ سے ہے یا تشیطنہ سے ہے؟ شطنہ کا معنی ہے جان بوجھ کر غلط کرنا۔ ایک انسان سے پانی کا گلاس ٹوٹ جائے اور غلطی ہو جائے، اور ایک انسان جان بوجھ کے گلاس گرا دے اور آپ کو توڑ دے تو زیادہ غصہ چلے گا۔ ایک انسان سے غلطی سے چھری لگ گئی کسی کو، اور ایک انسان جان بوجھ کے کسی کو چھری مار کے زخمی کرے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو جان بوجھ کے غلط کرنا یہ شیطنہ ہے، قصداً خطا غلط کرنا۔ شیط کا معنی غصے کو بھی کہتے ہیں، جب جانور بدحواس ہو کر غصے سے رسی توڑتا ہے اس کو بھی شیط کہتے ہیں، شیط الدابہ۔ شیطان کا اصل کام، بڑا کام، الشیطان یعدکم الفقر، تمہیں ہمیشہ یہ ڈراتا رہے گا پیسے ختم ہو جائیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ مت کرو۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور فحاشی اور بے حیائی کے کرنے کا حکم دے گا۔ اور شیطان اپنا ایک دربار لگاتا ہے ہر روز عصر کے وقت، حدیث شریف میں آتا ہے، اور اس کے سارے جو شتونگڑے ہوتے ہیں وہ اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا۔ مشہور حدیث کے مطابق سب کو سنتا ہے، شاباشی دیتا ہے، اور ایک آتا ہے شیطان، وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی کرائی۔ کہا اچھا پھر؟ کہا بس پھر اور آگ بھڑکائی۔ کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا بہت لڑے، بہت لڑے، حتیٰ فرق، یہاں تک کہ دونوں میں جدائی کرا دی میں نے۔ کہتے ہیں شیطان اٹھتا ہے اور وہ اس کا جو تاج ہوتا ہے وہ اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے اپنے شتونگڑے کے، یہ میرا صحیح جانشین ہے، اس نے آج کام کیا ہے۔ یفرقون بی بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا کام شیطان کا سب سے بڑا اور کارنامہ ہوتا ہے۔ زوجین کو لڑا دینا شیطان کا بڑا کام ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے انہ یجری کا مجری الدم، تمہارے جسم میں یہ خون کی طرح چلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہر برائی کے اندر، ہر غلط کام کے اندر آتا ہے شیطان، لیکن خاص کیا ہے، اس نے اللہ رب العزت سے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، آپ کے سیدھے راستے کے اندر آ کے بیٹھ جاؤں گا۔ جب بھی انسان صحیح کام کرے گا، اچھا کام کرے گا، نیک کام کرے گا، تو میں راستے میں رکاوٹ بن کے حائل ہو جاؤں گا۔ حدیث شریف میں نے کل سنائی تھی، جب نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے شیطان یاد کر دلاتا اس کو، اذکر، او ہو یاد کرو، اذکر کذا، او ہو فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، اس کے ذہن میں خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ شیطان در حقیقت ہے جنات میں سے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، لیکن بہت زیادہ عبادت کرنے
اور روایت میں آتا ہے آسمان میں سوئی کی تنکی کے برابر، سوئی کے برابر جگہ ایسی نہیں بچی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اور اللہ رب العزت نے جب ارادہ فرمایا انسانوں کو بنائیں گے اور انسانوں کی آزمائش کے لیے کسی کو بھیجیں گے، تو فرشتے اس کے پاس آئے اور اس سے دعا کرائی کہ ہمارے لیے دعا کرو کہ کہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کی آزمائش کے لیے ہمیں نہ بھیج دیں۔ تو اس نے فرشتوں کے لیے تو دعا کی اور اپنے لیے نہیں کی۔ خود تکبر میں تھا، میں کیوں ایسا ہوگا؟ نہیں۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ بعض لوگوں نے اشکال ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، ملائکہ سے کہا اسجدوا لآدم فسجدوا، ملائکہ سے کہا سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس بے ایمان نے نہیں کیا، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ تو اشکال یہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے تو حکم ہی فرشتوں کو دیا تھا، جنات کو تھوڑی حکم دیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے کان من الجن، یہ تو جنات میں سے تھا۔ تو یہ امر کا مخاطب نہیں تھا، اس کو تو حکم ہی نہیں دیا گیا، تو پھر سزا کیوں دی گئی؟ سمجھ میں آئی بات؟ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، حکم تو ملائکہ کو تھا۔ فَسَجَدُوا، انہوں نے سجدہ کیا، اِلَّا ابلیس کان من الجن، اس نے نہیں کیا اور یہ تو جنات میں سے تھا۔ تو دو باتیں یاد رکھیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ أَمَرْتُكَ، جب میں نے تجھے کہا تھا سجدہ کرنے کا تو تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اور دوسرا، شیطان نے یہ نہیں کہا اللہ مجھے حکم تھوڑی ملا ہے کوئی سجدہ کرنے کا، بلکہ شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں زیادہ بہتر ہوں اس لیے سجدہ نہیں کر رہا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے پیدا کیا ہے آپ نے آگ سے، اس کو پیدا کیا مٹی سے، مٹی تو اوپر سے نیچے جاتی ہے اور آگ نیچے سے اوپر آتی ہے، لہٰذا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا تو وجود ابھی ابھی آیا، آدم علیہ السلام سے اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت کی تو مخلوقات بہت ساری ہیں، بے شمار ہیں۔ اختلاف اگر ہر مخلوق سے ہوتا تو سمجھ میں آتا، صرف ایک شیطان نے انسان سے اختلاف کیا، اور اختلاف بھی شدید نوعیت کا کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی مول لے لی۔ اللہ رب